میں نے ایک الگ تھلگ بوتھ منتخب کر کے اول خان سے رابطہ کر لیا۔ شاید تم اس وقت بھی وہاں کچھ کرتے پھر رہے ہو۔ میری آواز سن کر اول خان پر امید لہجہ میں بولا، کیا اس کے بارے میں کوئی نئی خبر ملی ہے؟ خبریں ہی خبریں ہیں، میں دوبارہ اس حق گھنٹی سے بات کر چکا ہوں۔ چند منٹ بعد آخری گفتگو ہوگی۔ ایک ہلکی سی امید پیدا ہو گئی ہے کہ شاید سلطان شاہ کو انقرہ پہنچایا جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ پتھر سے تیل نکلنے کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ انقرہ میں کسی کا بندوبست کرو جو ضرورت پڑنے پر پوری ذمہ داری سے سلطان شاہ کی آزادی کی تصدیق کر سکے۔ اس سے بات کرتے ہوئے میری نظر بار بار اپنی رسٹ واچ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ انقرہ میں ایوب آغا میرے مکمل بھروسے کا میرے جیسا غیر سرکاری آدمی ہے۔ میں اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، ضرورت پڑی تو وہ کچھ سفارتی رابطے بھی استعمال کر گزرے گا۔ مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کا فون نمبر دو اور اسے میرے بارے میں بریف کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آج رات ہی ہو جائے۔ اول خان کے مبہم اشارے سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ ایوب آغا بھی STF کا کوئی آدمی تھا۔ مجھے لائن ہولڈ کرانے کے بعد اول خان ذرا سی دیر کے لیے غائب ہوا، پھر اس نے ایوب آغا کا فون نمبر بتایا جو میں نے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھ لیا۔ اب صرف اتنا سن لو کہ سلطان شاہ اب تک ان کے 3 آدمی مار چکا ہے اور قبرص سے افغانستان واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ رہا ہو گیا تو کل کے اخباروں میں سناٹا رہے گا، ورنہ ہر طرف ایک بھونچال سا آ جائے گا۔ دعا کرو کہ میں سرخ روح ہو جاؤں۔ میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارا وقت ہو رہا ہے، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ میں نے کیڈل دبا کر لائن منقطع کر دی اور پھر فوراً ہی آئزک بیل کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے تک مقررہ وقت میں صرف چند سیکنڈ اب باقی رہ گئے تھے۔ ایک ہلکی سی بزر ہوتے ہی آئزک بیل لائن پر آ گیا۔ میں نے تمہاری بات اوپر تک پہنچا دی ہے، دوسرے فون پر وہاں سے کسی بھی وقت جواب آ سکتا ہے۔ اس نے کہا، پہلے تمہارا آدمی صرف میرا درد سر تھا، لیکن C-130 کی وجہ سے ہر ایک نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ صرف ایک شخص میرا ہم خیال ہے اور وہی کچھ کام دکھا سکتا ہے۔ یہ وقت گزارنے کی کوئی کوشش تو نہیں ہے؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے؟ تمہاری تجویز پر پوری سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ کیا تم کسی نئے بوتھ سے فون کر رہے ہو؟ تمہاری آواز کچھ بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ مس ملاؤن کی مکاری پر نفرت اور تلخی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ابتدائی گفتگو میں الجھا کر وہ اپنے ایکسچینج سے معلومات لے چکا تھا، مگر مجھ سے آواز کے بھاری ہونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ اسے سلگانے کے لیے میں نے بھی تجاہل سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں وہیں سے بات کرتا، مگر اس بار وہاں کچھ مشتبہ افراد منڈلا رہے تھے۔ ان سے الجھنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے میں ادھر چلا آیا۔ تم اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ تمہیں ہر جگہ اپنے دشمن نظر آتے ہیں۔ میرے سوا اور کس کو معلوم ہوگا کہ اس وقت تم اس بوتھ پر آؤ گے؟ تو پھر وہ تمہارے ہی آدمی ہوں گے۔ اس بار میں نے صاف شبہ ظاہر کر دیا۔ وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ تم بہت چالاک بننے کی کوشش کرتے ہو۔ میں جلدی تمہارے پر قطر کر تمہیں اپنے عجائب گھر میں سجاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ انقرہ میں تم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ میرا آدمی ہدایات کا منتظر ہے، تم طریقہ کار بتاؤ، وہ خود رابطہ کر لے گا۔ کرنل فل برائٹ ہے، نام نوٹ کر لو۔ وہ آپ سے 2 گھنٹے بعد انقرہ کے ملٹری ایئر بیس کے کمانڈر کے پاس موجود ہوگا اور تمہارے آدمی کے ساتھ جہاز پر جائے گا۔ تمہارے آدمی کا نام کیا ہے؟ ایوب آغا۔ میں نے نام دھرا دیا اور پوچھا، کیا اوپر سے اتنی جلدی جواب آ گیا؟ اپنے کام سے کام رکھو، غیر ضروری سوالات مت کرو۔ یہ شوق اس وقت پورا کر لینا جب تم بے بسی کے عالم میں میرے روبرو لائے جاؤ گے۔ تم نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ یہ کام مقررہ مہلت ختم ہونے سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ قبرص والوں کو ہدایات دے کر کوشش کی گئی ہے، جہاز پر وزن نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ انقرہ پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا۔ انقرہ والوں سے سارے معاملات وہ خود طے کر لیں گے۔ تم نے میرے پرانے بوتھ کے گرد منڈلانے والوں کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کوئی بھی ہوں، میں انہیں نہیں جانتا۔ تم میری ایک بات لکھ لو کہ اب تمہاری آزادی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نے اپنی پوری توجہ تم پر مرکوز کر دی ہے۔ میں اسے کوئی سخت بلکہ منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ میرے ہاتھوں میں ممکن ناک بنا ہوا تھا۔ اسے تاؤ دلانا میرے بلکہ سلطان شاہ کے حق میں ضرر رساں ثابت ہو سکتا تھا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اتنی توجہ کے قابل سمجھا۔ میں جلد ہی باقی الفاظ میرے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ آئزک بیل نے اچانک فون بند کر دیا تھا۔ بلی اور چوہے کا وہ روح فرساں کھیل دھیرے دھیرے ایک واضح اور روشن انجام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ موت کے دہانے سے سلطان شاہ کی واپسی کی امید بن جانے کے بعد میرے وجود میں توانائی کی ایک نئی لہر انگڑائیاں لے رہی تھی۔ میں وہ بوتھ چھوڑ کر دوسرے بوتھ میں گھس گیا۔ آئزک بیل کی خباثت اور مکاری کے کھلے کھلے ثبوت سامنے آ جانے کے بعد میں ہر امکانی احتیاط سے کام لینے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ انقرہ کا نمبر ملاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اجلت میں نے ایوب آغا کی وطنیت کے بارے میں اول خان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ نام کچھ ایسا منفرد تھا کہ وہ ایرانی یا ترک بھی ہو سکتا تھا۔
ایوب آغا میرے فون کا منتظر تھا۔ میرا تعارف سنتے ہی سنجیدہ آواز میں احکام کا طالب ہو گیا۔ وہ پاکستانی ہی تھا اور شستہ اردو بول رہا تھا۔ اس کے گھمبیر لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اول خان کی بریفنگ سے وہ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہمارے ٹائم زون مختلف ہیں۔ اب سے 1 گھنٹہ 50 منٹ بعد انقرہ کے ملٹری ایئر بیس کے کمانڈر کے پاس کرنل فل برائٹ پہنچے گا۔ اس کے ساتھ C-130 پر جا کر تم مغوی کو پوری احتیاط سے واپس لاؤ گے۔ یہ خیال رہے کہ جہاز چھوڑنے کے بعد تم دونوں پر کہیں بھی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اسے انقرہ سے جلد از جلد کراچی بھیج کر تم اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ گے۔ ایئر بیس کا کمانڈر میرا دوست ہے۔ ایوب آغا کی اس انکشاف نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر یہ ملٹری ایئر بیس کا معاملہ ہے تو تم ذرا بھی فکر مت کرو، میں ابھی سے وہیں ڈیرا ڈال دوں گا۔ اس قلعے میں کوئی میرے مہمان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ میرا فون نمبر لکھ لو، سلطان شاہ جائے تو مختصر سا پیغام دے دینا۔ ہوٹل میں میرا نام اسلم خان ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ہوٹل کے کمرے اور ٹیلی فون کے نمبر بتا دیے۔ نمبروں کی تصدیق کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ رات زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی لیکن موسم خاصا سرد تھا۔ میں ٹکٹ خرید کر آکسفورڈ اسٹریٹ سے ہو کر چاہنے والی ایک سرخ ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہو گیا۔ روشنی میں نہائے ہوئے شہر کے بارونق علاقوں سے گزرتے ہوئے بس نے مجھے آکسفورڈ سرکس پر اتار دیا۔ وہاں سے ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پیدل ذیلی سڑک پر ہو لیا۔ راستے میں نے دور سے اپنے پسندیدہ فون بوتھ کی طرف نظریں دوڑائیں تو اس وقت وہاں خلاف معمول 4 تنمن نوجوان سر جھوڑے کھڑے تھے اور ہر راہگیر کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان چاروں کو یقینی طور پر کسی ڈیوڈ اسٹار ہی نے میرے لیے بھیجا تھا۔ انہیں دیا ہوا وقت بہت پہلے گزر چکا تھا، مگر وہ پھر بھی کسی کامیابی کی امید میں وہیں جمع تھے تاکہ سرخرو لوٹ کر وہ اپنے یہودی آقا سے انعام کے طلبگار ہو سکیں۔ میں ویرا سے صرف ایک ٹیلی فون کا ذکر کر کے ہوٹل سے گیا تھا۔ 5 چکر ہی دوسرا چل پڑا تھا اور مجھے دشمن کو جل دینے کے لیے وکٹوریا تک دوڑ لگانی پڑ گئی تھی۔ پل پل بدلتے ہوئے حالات میں میری اس تاخیر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میری صورت دیکھتی ہوئی والہانہ انداز میں میرے سینے سے لگ گئی۔ ویرا کی وہ حرکت اس قدر بے ساختہ اور والہانہ تھی کہ میں نے ہولے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ مجھے اختلاج سا ہونے لگا تھا۔ اس نے میرے سینے میں منہ چھپا کے شکوہ کیا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ آج میں نے سلطان شاہ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ہمارے بوت کے قریب اس وقت بھی 4 سفید فام گنڈے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آج رات سلطان شاہ کو عذاب سے نجات مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری ساری محنت وصول ہوگی۔ ویرا نے میرے سینے سے ہٹ کر اپنی بڑی بڑی تحیر زدہ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں۔ کیا واقعی ایسی کوئی مضبوط امید پیدا ہو چلی ہے؟ امید پر دنیا قائم ہے، یہ کہہ کر میں تھکے ہارے انداز میں بستر پر گر گیا۔ ویرا نے فوراً ہی قالین پر بیٹھ کر میرے پیروں سے جوتے اور موزے اتارنے شروع کر دیے۔ میں نے سرور کے عالم میں لمحہ بھر کے لیے آنکھیں موندیں تو میرے تصور میں غزالہ کا شکایتی چہرہ مجسم ہو گیا۔ اس کا چہرہ غم آلود اور آنکھیں نمناک تھیں۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور دونوں پیر ویرا سے دور سمیٹ لیے۔ میری خلوت کی وہ آزادیاں اور دوسری سرمستیاں غزالہ کی امانت تھیں۔ ویرا کو وہ قرب دے کر میں گھر بیٹھی غزالہ کی امانت میں خیانت مجرمانہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ایک دم کیوں چونک پڑے؟ ویرا قالین سے اٹھ کر مسحری پر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں کروٹ لے کر مسحری کے دوسرے سرے پر لڑک آیا۔ غزالہ کا خیال آ گیا تھا، وہ شہر میں اکیلی اور بے گھر ہے۔ میں نے اداسی سے کہا، اس کی ایسی المناک منظر کشی نہ کرو۔ اول خان کا پورا گھرانہ اس کی خبر گیری کر رہا ہے اور وہ انہی کی میزبانی کے مزے لوٹ رہی ہے۔ یہ تم نہیں سمجھ سکتی۔ شادی شدہ عورت اپنے مرد سے دور ہو تو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہے اور اس کے ساتھ اکیلی ہو کر بھی اکیلی نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم سب میں سلطان شاہ سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ اس کے بعد غزالہ کی باری آتی ہے، تم مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ تم کیا تیر مار کر آئے ہو؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، میں جب سوچتا ہوں کانپ کر رہ جاتا ہوں۔ اگر غزالہ اس رات فلیٹ پر ہی ہوتی تو اس پر کیا گزری ہوتی۔ اس کے ساتھ سلطان شاہ بھی بند کے رہ جاتا، وہ تو اب بھی بندہ ہوا ہے۔ تمہاری رائے تھی کہ سلطان شاہ نے C-130 پر قبضہ کر کے سنگین غلطی کی ہے اور اب وہ مارا جائے گا۔ ویرا نے چھڑ کر مجھے میری ہی بات یاد دلائی۔ کچھ دیر پہلے ایسی ہی صورتحال تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ یوں سمجھو کہ آئزک بیل نے میرے بلیک میلنگ کے سامنے جھکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جس بات کے پیچھے پڑ جاتی تھی اسے اگلوا کر رہتی تھی۔ اس سے سوال و جواب کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا اور معلومات میں تازہ ترین اضافوں کے ساتھ اس کا موڈ خوشگوار ہونے لگا۔ میرے جسم اور ذہن پر شدید تکان طاری تھی، لیکن آنکھوں میں دور تک نیند کا پتہ تک نہیں تھا۔ لاشعور میں بس ایک خیال بسا ہوا تھا کہ رات کے 1 اور 2 بجے کے درمیان انقرہ سے سلطان شاہ کے بارے میں کوئی خبر آنی ہے اور اس وقت تک مجھے ہر حال میں جاگنا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے ویرا کو چڑا چڑا کر اس کے سوالوں کے جواب دینا ایک اچھا مشغلہ تھا۔ وہ سلطان شاہ اور آئزک بیل کی طرف سے پوری تسلی ہو جانے کے بعد دوبارہ غزالہ کا ذکر نکال بیٹھی۔ اب تمہیں غزالہ کیوں یاد آ گئی؟ میں نے غصیلے لہجے میں اسے پوچھا۔ سلطان شاہ کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے بعد اب ہم دنیا کے ہر موضوع پر بے فکری سے بات کر سکتے ہیں، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ اس وقت مجھے سب کچھ معلوم تھا
اسی لیے مجھے غزالہ کا خیال آ رہا تھا۔ تم جیسے شکی اور حاسد شوروں سے دور رہ کر وہ پہلے سے زیادہ سکھی ہوگی۔ جس دن کسی معقول آدمی سے شادی کر لو گی تو یہ باتیں خود بخود سمجھنے لگو گی۔ یورپ کی شادیاں لڑکیوں کے لیے عمر قید کی سزا نہیں ہوتی۔ مرد ذرا بھی بگڑتا ہے تو عورتیں خود ہی کوئی دوسری راہ تلاش کر لیتی ہیں۔ کوئی کسی کے بغیر خود کو اداس اور تنہا محسوس نہیں کرتا۔ یہ چونچلے بس مشرق ہی میں چلتے ہیں۔ عورتیں ساری دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن تم جیسی خالی ہوتی ہیں۔ دنیا کی عورتوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ وہ مذاق کا اڑانے والے انداز میں بولی۔ ڈرامہ کا روزینی بیوی کو دھوکہ دے کر عیاشی کے ارادے سے نکلا اور اس کی معصوم سی بیوی اپنے شوہر کی موت سے بے خبر ہے، اس کے بستر پر کسی اور کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہے۔ فون پر ایک اطالوی مرد کی آواز سن کر تم نے اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا؟ میں نے اسے چڑھانے کے لیے اعتراض کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی رہا ہو۔ ویرا نے حقارت سے اپنا سر چٹکا۔ یہاں کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے ایسی قربانیاں نہیں دیتا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سب اپنے اپنے گھر، مرضی اور تقدیر کے مالک ہوتے ہیں۔ تمہارے دماغ کے کیڑے جب زور کرنے لگتے ہیں تو تمہیں ایسی ہی باتیں سوچتی ہیں۔ اب میرے اوپر کیوں چلی آ رہی ہو؟ تم دور رہ کر بھی بات کر سکتی ہو۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ ویرا نے چلا کر بیڈ سوئچ پر ہاتھ مارا اور کمرہ تاریک کر دیا۔ اتنی دیر سے خود چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو اور الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گی۔ وہ گراتی ہوئی بہت جارحانہ انداز میں میرے سینے پر سوار ہوگی اور میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی میری دونوں کن پٹیوں کو اپنی نرم ہتھیلیوں میں دبا کر ایک خاص انداز میں زور سے مچلنے لگی۔ میں نے اسے اپنے سینے پر سے دھکیل کر نیچے گرانا چاہا، مگر یوں محسوس ہوا جیسے میرے بازو من بھر کے ہو گئے ہوں۔ آنکھیں یک بیک بند ہونے لگی تھیں اور ذہن پر ہلکا انجانا سا سرور طاری ہونے لگا۔ مائی ڈارلنگ، مجھے ویرا کی سرسراتی ہوئی سرگوشیانہ آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم بار بار یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میرا نام ویرا ہے؟ میں جب چاہوں پلک چھپکتے میں تمہیں کسی کیچوے سے زیادہ بے ضرر بنا سکتی ہوں۔ اب تم کچھ دیر تک میرے ہی رحم و کرم پر ہوگے۔ میری کن پٹیوں پر اس کی نرم و گداز ہتھیلیاں بدستور تھرک رہی تھیں، پھر میری سماعت بھی جواب دے گی اور میرے کانوں میں بس ویرا کی منمناہٹیں ابھرتی ٹھوپتی رہ گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ویرا نے میرے لباس میں بے شمار گرم اور لجے کیچوے چھوڑ دیے ہوں۔ پتہ نہیں وہ کیفیت کتنی دیر قائم رہی۔ دوبارہ ہوش میں آتے ہی میں نے ہڑبڑا کر رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو میری کلائی خالی تھی۔ کمرہ روشن تھا اور ویرا اپنے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کرسی پر بیٹھی میری رسٹ واچ سے کھیل رہی تھی۔ بکلانے کی ضرورت نہیں، ابھی 1 بجنے میں بھی کچھ دیر باقی ہے۔ ویرا نے میری کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بات ہے، مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نکاہت محسوس کر رہا ہوں، میں نے کھوئی سی آواز میں کہا۔ اس وقت بھی میرا ذہن دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ ویرا نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ایک گرم گلاس گرم دودھ ساری نکاہت دور کر دیتا ہے۔ یہ میرے مارشل آرٹ کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ جب الجھو گے تو میں اسی طرح تمہیں سمیٹ کر اپنا کھلونا بنا لوں گی۔ ذرا سی دیر میں تم بالکل نارمل ہو جاؤ گے۔ اس کی بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ کچھ دیر تک پلکیں جھپکانے کے بعد رفتہ میری ساری توانائیاں بحال ہو گئیں اور میں نے بستر چھوڑ دیا۔ یہ تمہاری بہت گھٹیا حرکت تھی، میں نے قدرے برہمی سے کہا۔ بے خبری میں تم نے مجھے دبوچ لیا، ورنہ میں ذرا سی دیر میں تمہاری طبیعت صاف کر دیتا۔ دشمن ہمیشہ بے خبری ہی میں دبوچتا ہے۔ وہ مسلسل تیکھے انداز میں مسکرائے جا رہی تھی۔ آج میں نے تمہیں اس کمال کا ہلکا سا نمونہ دکھایا ہے، آئندہ یہ وقفہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اب تم مجھ سے دشمنی پر اتر آئی ہو۔ میں نے ذکور کر دیکھا، دوستی سے بھڑکتے ہو تو اب دشمنی ہی سے کام چلانا پڑے گا نا۔ جامد رہنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں دل ہی دل میں اس واقعے پر خفت اور شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ مختصر سی بے ہوشی کے عالم میں ویرا نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں اس بارے میں اس سے کچھ پوچھتا تو وہ مجھے اپنے مذاق کا نشانہ بنا لیتی۔ میں اس پر ملامت آمیز نظریں ڈالتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ ویرا جب سے ماسٹر رابرٹ ہوٹل چھوڑ کر میرے ساتھ آئی تھی، مسلسل ایک اضطراب اور بے کلی میں مبتلا تھی۔ حالات کچھ ایسے نہج پر چل رہے تھے کہ مجھے خود بھی اس کی دل جوئی کا خیال نہیں رہا تھا۔ اس رات ویرا نے ایک طویل اعصابی شکست و ریخت کے بعد سلطان شاہ کی آزادی کا مزدہ سنا تھا اور ذہن سے وہ بوجھ اترتے ہی بے لگام ہو گئی تھی۔ اس نے میری کنپٹیوں کی کچھ مخصوص رگوں پر دباؤ ڈالنے کے بہانے اتنی دھینگا مشتی کر لی تھی کہ اس کے بعد وہ آسودہ اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ باتھ روم سے میری واپسی پر ویرا نے رسٹ واچ مجھے لوٹا دی۔ 1 بج چکا، لیکن ابھی تک انکرا سے کوئی خبر نہیں آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس کے 4 آدمیوں کو دھوکہ دیا اور اس نے تمہیں ساری رات انتظار کے عذاب میں مبتلا رکھنے کے لیے جھوٹی یقین دہانیاں کرا دی ہوں؟ میں جو کچھ کر سکتا تھا کر گزرا، اس سے کوئی بات باہر نہیں ہے۔ اب ہمیں صرف انتظار کرنا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو سلطان شاہ جہاز کو تباہ کر دے گا۔ صبح ہونے تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل چکی ہوگی۔ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی تو سفر سوتے ہوئے گزرے گا۔ ویرا بڑبڑا کر رہ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر بستر پر دراز ہو کر آنکھیں مون لیں۔ ویرا کمرے میں بکھرے ہوئے مختصر سے اسباب کو سوٹ کیسوں میں بھرنے لگی۔ 2 بھی بج گئے، لیکن کہیں سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ میری تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ پتہ نہیں قبرص میں کیا ہو رہا تھا۔
کراچی میں اول خان، انقرہ میں ایوب آغا اور لندن میں ہم دونوں سخت بے چینی کے عالم میں کسی خبر کے منتظر تھے، مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ میں نے ایوب آغا کو مختصر پیغام دینے کی ہدایت کر کے غلطی کی تھی۔ اس جیسے زیرک آدمی کے لیے اس ہدایت کا ایک ہی مطلب تھا کہ غیر ضروری پیغام رسانی سے اجتناب برتا جائے۔ اگر میں نے اس پر ایسی کوئی پابندی عائد نہ کی ہوتی تو شاید وہ مجھے فون پر یہ بتا دیتا کہ مقررہ وقت پر کرنل فل برائٹ انقرہ ایئر بیس کے کمانڈر کے دفتر میں پہنچا تھا یا وہ بھی غائب تھا۔ کرنل فل برائٹ کے پہنچنے یا نہ پہنچنے کی ابتدائی اطلاع ہی سے آئزک ویل کی اصل کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ بات اس وقت بھی معلوم کی جا سکتی تھی، مگر اتنی رات کا میرا ہوٹل سے نکلنا عملے کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر سکتا تھا۔ ڈرامہ کا کے بعد ایسے نہ وقت ہوٹل کا فون بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ انسان کو جب وقت درکار ہو تو وہ پر لگا کر اڑنے لگتا ہے، اور انتظار کی بے کیف گھڑیاں گزارنی ہوں تو کاٹے نہیں کرتا۔ بار بار گھڑی پر نظر ڈال کر مجھے خواہ مخواہ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس وقت گھڑیوں کی رفتار کچھ دھیمی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن پر اونگ سوار تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر صبح کے 4 بجے فون کی گھنٹی سن کر ہم دونوں اچھل پڑے۔ میں نے پہلی گھنٹی سن کر ریسیور کو ہاتھ نہ لگایا تو ویرا ادھر لپکی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ میں آپریٹر کو یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی نیند کو تج کر بے تابی سے اس کال کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا کر غنودہ آواز میں ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ایوب آغا کی آواز آئی۔ آپریٹر شاید کال ہمارے فون پر منتقل کر کے خود انٹا غفیل ہو گیا تھا۔ مہمان آ گیا ہے، حال ابتر ہے مگر خطرے کی بات نہیں ہے۔ ایوب آغا نے میری ہدایت کی پاسداری کرتے ہوئے بہت مختصر اور جامع الفاظ میں اپنی رپورٹ مکمل کر دی۔ لائن پر آپریٹر موجود نہیں تھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر بات آگے بڑھا دی۔ کیا بات ہے؟ پرواز آنے میں اتنی دیر کیوں ہوگی؟ یہ پرواز کئی گھنٹے پہلے آ جانی چاہیے تھی۔ مہمان نے جہاز کے عملے میں کسی نئے آدمی کے اضافے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بے خوابی اور 3 ساتھیوں کی لاشیں دیکھنے کے سبب کپتان کی حالت غیر تھی، اس کا معاون پھینک دیا گیا تھا۔ دوسرا آدمی غیر فنی سروس بوائے تھا۔ آخرکار مجبوری کے عالم میں اسی کو یہ پرواز لانی پڑی۔ مہمان کہاں ہے؟ کیا اسے مختصر سی بات ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ زخمی تھا اور بخار میں پھنک رہا تھا، اسے جہاز سے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ اب میں بھی اسی طرف جاؤں گا۔ ڈاکٹروں کی اجازت ملتے ہی وہ کراچی چلا جائے گا۔ وہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اب تم سے کہاں رابطہ ہو سکے گا؟ تم تو شاید اسپتال ہی میں رہو گے۔ وہ فوجی ہسپتال میں بہت محفوظ ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ اسے کہاں لے جایا گیا ہے۔ میں اس کی خبر گیری کر کے چلا جاؤں گا اور پھر اپنے نمبر پر موجود رہوں گا۔ بہت شکریہ، میں تمہارا احسان مند ہوں، میں نے کہا اور اس کو سلام کر کے فون بند کر دیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تمہارا آخری کارڈ ضرور کامیاب ہوگا۔ آخرکار وہ موت کے منہ سے لوٹ ہی آیا۔ فون بند ہوتے ہی ویرا خوشی سے ناچ اٹھی۔ اس نے میری باتوں سے کامیابی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شاید امریکہ کی سیاحت اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ میں نے فرحت کے احساس کے ساتھ کہا، کون سوچ سکتا تھا کہ سفارتی کارگو کے ساتھ اسمگل کیا جانے والا شخص بھی راستے سے لوٹ سکتا ہے۔ خدا اس طرح دشمن کو بھی امریکہ نہ لے جائے۔ اگر میں تمہارا ساتھ نہ دیتی تو اپنے وطن کے عملداروں کا یہ ڈرونا روپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ستھرے اور عادلانہ نقابوں کے پیچھے کیسے کیسے بھیانک چہرے چھپے بیٹھے ہیں، جن کے لیے انسانی خون کی ذرا بھی حرمت نہیں ہے۔ بتی بند کرو اور ذرا ایک مرتبہ پھر میری کن پٹیاں سے ہلا دو تاکہ میں 1-2 گھنٹے کی نیند لے سکوں۔ میں طویل انگڑائی لے کر کسل مندانہ لہجہ میں فرمائش کی۔ وہ فوراً میری طرف بڑھی اور میں نے بکھلا کر اسے وہیں روک دیا۔ مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا، تم تو مذاق میں آبدیدہ ہوئی جا رہی ہو۔ میں 10 راتیں بھی جاگ کر گزاروں تو ایسی توڑ دینے والی مدہوشی کی آرزو نہیں کروں گا۔ خدا کی پناہ، یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ چاہو تو تمہیں بھی سکھا دوں گی، تم کو میری شاگردی اختیار کرنی ہوگی۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولی۔ میں نے بتی بند کر دی اور وہ مسحری پر آ گری۔ 8 بجے میں نے بستر چھوڑ کر ویرا کو بھی بیدار کر دیا۔ ذہن سے سلطان شاہ کی پریشانی دور ہوتے اور کمرے میں اندھیرا پھیلتے ہی ہم دونوں پر نیند کا غلبہ ہوتا چلا گیا تھا۔ شاید میں بھی دیر تک سوتا رہتا، لیکن میرے شعور میں یہ خوف بھی جاگزیں تھا کہ راما کا روزینی کی بے گورو کفن لاش BMW کی ڈکی میں بند اپنے کسی متلاشی کے منتظر تھی، اور اس کے دریافت ہونے سے پہلے ہی ہمیں ہوٹل بلکہ شہر سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ کہنے کو ہمارے پاس 2 الگ الگ سوٹ کیس تھے، لیکن ان میں سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ تیاری کے دوران میں ویرا نے ناشتہ کمرے میں منگوانے کی تجویز پیش کی، میں نے اسے ٹال دیا۔ اجالا نمودار ہونے کے ساتھ ہی میرے اوپر وہاں سے نکل بھاگنے کی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ یہاں سے بھوکے نکل کر کیا اب جہاز پر ہی ناشتہ کرو گے؟ میرے ٹال مٹول پر ویرا نے احتجاج کیا۔ ہماری پرواز دوپہر سے پہلے روانہ ہوگی، ایئرپورٹ پر ہمیں کافی وقت ملے گا۔ اس وقت اس وحشت قدر سے نکل بھاگنے کی فکر کرو۔ کل ڈرامہ کا نے میرے لیے مافیا والے بلا لیے تھے، آج ڈیوڈ اسٹارز کے گنڈے اس علاقے کو چھانتے پھر رہے ہوں گے۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی میری شناخت نہیں ہے۔ پولیس والوں کے شناختی خاکے کو تم فراموش کر رہے ہو، ویرا نے شوخی سے کہا۔ طویل سفر کے لیے تیاری مکمل کر کے ہم نے کمرے کی الماریوں اور دروازوں وغیرہ کا الوداعی جائزہ لیا
سفری دستاویزات اور کرنسی کو محفوظ کیا اور روم سروس والوں کو زحمت دیے بغیر وہاں سے چل دیے۔ کاؤنٹر پر ہمارے چیک آؤٹ ہونے کی کوئی پیشگی اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے بل تیار نہیں تھا، مگر رش نہ ہونے کی وجہ سے دونوں لڑکیاں پھرتی سے اس کام میں مصروف ہو گئیں۔ انٹرکام پر ہوٹل کے مختلف شعبوں سے تفصیلات معلوم کر کے کمپیوٹر پر ڈالی گئیں اور چند منٹ بعد بل ہمارے سامنے تھا، جس کے مطابق ہمارے 12.25 پاؤنڈ ہوٹل پر واجب الادا تھے۔ یہ رقم تم دونوں کی ہوئی؟ میں نے مسکرا کر ان دونوں کو نوید سنائی۔ مسرت اور بے یقینی سے ان کے چہرے کھل اٹھے۔ اس قسم کے ہوٹلوں میں ٹپ کے لیے وہ رقم غیر معمولی تھی۔ وہ دونوں ہی مشینی انداز میں بار بار ہمارا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ اسی لمحے ایک لڑکی کو خیال آیا کہ اس کے دونوں معزز مہمان اپنے سوٹ کیس خود اٹھائے کھڑے ہیں۔ اس نے اشارے سے ایک پورٹر کو بلایا اور مجھ سے پوچھا، ٹیکسی منگوا دوں؟